ادب سرائے صفحات سے سماعت تک. The 5 AM Club by روبن شرما. اب تک کے ساتھ اور اعتماد کا شکریہ. مزید تعاون کے منتظر. ادب سرائے The 5 AM Club by روبن شرما. پارٹ 23. یہ بہت ہی جذباتی منظر تھا. اسٹیون رائلی اپنے سینے کو اوپر سے نیچے کو سہلا رہا تھا، جیسے وہ اپنے قلب کو متحرک کرنا چاہ رہا ہو، اور ساتھ ہی اپنی شاعری پڑھ رہا تھا. الفاظ تخلیقی ہوتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا اور تازہ ہوا میں ایک گہری سانس لی. نہ ختم ہونے والے سرمائی الفاظ بولو، امید بھری گفتگو کرو، قوت کے جملے اور لیڈرشپ کی زبان، اور بے حد محبت. میں ہر صبح اپنے الفاظ کو منظم اور مرتب کرتا ہوں. ارب پتی نے انگوروں کی طرف دیکھا. بہرحال اس نے اضافہ کیا، تمام ذہین اور دانش مند افراد خوب کھیلنا پسند کرتے ہیں، یعنی اس کام سے انہیں عشق تھا. وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اپنے کام میں لطف، توانائی اور توجہ کی بحالی کا ایک طریقہ ہے. وہ اپنے آرام اور تفریحی سرگرمیوں کے ذریعے اپنی بیٹری کو ریچارج کرتے تھے. آئنسٹائن کو کشتی رانی بہت پسند تھی. ارسطو اور چارلس ڈکنس روزانہ چہل قدمی کیا کرتے تھے. ہالی ووڈ کی سپر سٹار میریل اسٹریپ سویٹر بنتی رہی ہے. اسٹیو وزنیاک پولو کھیلتا تھا. بل گیٹس تاش کا ماہر ہے. کام سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وقت ضائع ہو گیا. سیٹھ نے پر اصرار کہا، یہ تو لازمی ہے. اس وقت کے ذریعے آپ ایک طرح سے خلوت میں چلے جاتے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے نئے نئے خیالات پاتے ہیں. لہٰذا زیادہ کام نمٹانے کے لیے کم کام کیجیے. عرفہ کارگزاری کی جڑواں گردش کا نمونہ اس بارے میں ہے. میں 60-10 طریقہ کی اہمیت کو مزید سمجھ گیا ہوں. آرٹسٹ نے بھی گفتگو میں حصہ ملایا. میرے خیال سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہفتے چند روز کام نہ کرنا درست ہے. نہ صرف درست، بلکہ اگر آپ اپنی ذہنیت کے 5 اساسوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کرنا لازمی بھی ہے. آپ کو ہفتے میں کم از کم 2 دن پورے دن کام سے دور رہنا چاہیے. اس دوران آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہ ہو، کوئی آلہ نہ ہو، مکمل بحالی اور تلافی، اور ہر 6 ماہ کے بعد مزید کچھ وقت کام سے الگ ہو جائیں. اشروں سے میرا معمول ہے کہ میں جون، جولائی اور اگست میں چھٹیاں مناتا ہوں. اس دوران میں کشتی رانی کرتا ہوں، سائیکل چلاتا ہوں، سوتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، تیراکی کرتا ہوں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہوں اور زندگی کا بہترین مزہ لیتا ہوں. آپ شاید اتنا زیادہ وقت نہ نکال سکیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مجھے بہترین خیالات، منصوبے اور درک ملتا ہے. میں ہمیشہ کئی ہزار گنا تحریک اور ترنگ کے ساتھ اپنے دفتر واپس آتا ہوں. میرے اندر زندگی کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے. ایک اور تتلی قریب سے اڑتی ہوئی گزر گئی. انگور کا باغ سرگوشی کر رہا تھا کہ کچھ معجزاتی ہونے والا ہے. سورج اب اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. افریقی آسمان پر ایک جانب چاند جھڑوکے سے جھانک رہا تھا. کیا ہی آفت منظر تھا. عورت نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا. کتنا جادوئی منظر ہے یہ، کاروباری عورت نے کہا. مسٹر رائلی نے اپنی سائیکل اٹھائی اور سیاہ سڑک کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا اور بات بھی جاری رکھی. دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر جنت بنانا ممکن ہے؟ یہ محض پارساؤں، فرشتوں اور راہبوں کی نعمت نہیں ہے. میں نے اپنے تجربے سے یہ دریافت کیا ہے کہ ہر انسان اسے اپنی زندگی میں اس دنیا میں تخلیق کر سکتا ہے. ارب پتی اب زیادہ فلسفیانہ پہلو کی طرف آ گیا تھا اور کام اور زندگی کے درمیان توازن کے سبق کی تفصیل میں جا کر وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وجیح کارگزاری اور خوشتر زندگی کا وجود ممکن ہے، کیونکہ پرمسرت قلب کے بغیر کاروبار میں کامیابی کے مواقع نہیں ملتے. میں بلا مبالغہ بہت بہت زیادہ رحمت محسوس کرتا ہوں. اسٹیون رائلی نے واضح کیا. میں زیادہ تر جادوئی زندگی گزارتا ہوں. جادوئی؟ آرٹسٹ نے حیرانی کا اظہار کیا اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے جوتے کے تسمے کسے. ہاں، جادوئی. ارب پتی نے توثیق کی. وہ اس وقت کہیں زیادہ پرسکون، پر اعتماد مگر پر مغز دکھائی دے رہا تھا. میں نے یہ سیکھا ہے کہ روحانی جلا کے بغیر کامیاب ہونا بہت بڑی شکست کے مترادف ہے. عورت اور آرٹسٹ باغ کی ریت پر ایک ساتھ بیٹھ گئے. ارب پتی نے بات جاری رکھی. ایک جانب میں ہمیشہ اس بارے میں کوشش کرتا رہا کہ اپنی کمپنی کو ترقی دوں اور اپنے تجارتی اغراض کو وسعت دوں، اور اس سے زیادہ میں یہ بھی دیکھتا رہا کہ میں اپنے فلاحی کاموں میں کہاں تک لے جا سکتا ہوں. جیت اگر لطف کے ساتھ نہ ہو تو وہ بھی سود ہے. میں آپ کی بات نہیں سمجھ پائی. عورت نے تسلیم کیا اور ساتھ ہی ایک ٹرک کچھ مزدوروں کو لیے وہاں سے گزرا، جن کے چہروں پر پرکشش مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی. کیا ہی پیاری صبح ہے یہ. ان مزدوروں میں سے ایک چلایا، مجھے اپنے کام سے بہت زیادہ محبت ہے اور میرے گھر میں جو کچھ ہے، سامان، کھلونے اور بہت کچھ، مجھے ان سب میں بہت مزہ آتا ہے.
لیکن مجھے ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے عالمی سطح پر کامیاب کاروباری کا مقام بھی حاصل ہے، لیکن میں اسے اپنی شناخت کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ میں نے ایسی کسی شے سے خود کو نتھی نہیں کیا۔ جیسے جیسے میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، مجھے اس دنیا میں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، لیکن یہ سب مجھے اپنی خوشی اور سکون کے لیے نہیں چاہیے۔ میری ملکیت میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں مجھے مالک نہیں بناتی۔ نواب نے بات جاری رکھی، اور اگرچہ میں اس دنیا میں زندگی گزارتا ہوں مگر گمنام آوارہ گردی پسند کرتا ہوں۔ یہ بات میں استعارتاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ جیسے اس وقت میں فرینچوک کے اس دور دراز گاؤں میں بیٹھا ہوں، اس طرح میں جڑواں گردش کے ماڈل پر عمل کرتا ہوں۔ میں اپنی زندگی سے بھرپور لطف لینے کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ اور جادو؟ ارب پتی نے چہچہاتی چڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس اثنا میں مزید تتنیاں بھی اس گفتگو میں شامل ہو گئیں۔ خدایا، زندگی بہت ہی خوبصورت ہے، اس کی خیرہ کنی اور حیرت انگیزی سے محروم نہ رہیے۔ یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ کچھ بھی کرتے ہوں اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کے پاس کچھ وقت رعایتاً ہے۔ زندگی کتنی تیزی سے گزر جاتی ہے، آپ دونوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنی جلدی آپ دونوں بوڑھے ہو جائیں گے۔ بہرکیف، مسٹر رائلی نے سرگوشی میں کہا، یوٹوپیا، شنگریلا، نروان اور جنتی اراضی، یہ تمام نام کسی خاص مقام یا جگہ کے نہیں ہیں۔ انہیں اپنے من میں ڈوب کر اپنا بن جانے کی کیفیت کے مختلف نام ہیں۔ آپ زندگی کے جادو اور فوری رحمت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ روزانہ ایک بار اپنے من میں ڈوب کر اپنے اندر پائے جانے والی قوتوں اور مہارتوں کی پراداخت کیجیے، اور جب آپ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی شکر گزاری سے بھی صرف نظر نہیں کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں کسی جادوگر کی طرح جادوئی چیزوں کو کشش کرنے لگیں گے۔ ارب پتی اس وقت کچھ پر اسرار سی باتیں کر رہا ہے۔ عورت نے سوچا، جنت اراضی۔ صنعت کار نے کہا، کیا آپ کو پتا ہے کہ میری زندگی میں عمومی طور پر ایک خوبصورت بہم بہاؤ ہے، اور اس کا میری دولت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا زیادہ تعلق چھوٹی سے چھوٹی سی شے میں لطف کی تلاش سے ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ شام جس طرح میرے اندر آگ بھڑکی اور میرے اندر تحریک پیدا ہوئی، ایسا اس لیے ہے کہ میں اپنا زیادہ تر وقت فطرت میں گزارتا ہوں، خواہ ایسے انگوروں کے باغ میں رہوں یا پھر جنگل میں چلوں پھروں یا پہاڑی پر سائیکل چلاؤں۔ اس نے کہا، اس طرح میں اپنے آپ کو اس زبردست جبلت سے جوڑتا اور آہنگ کرتا ہوں جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور اس کی وجہ سے ذہین اور کامیاب افراد اپنے مائنڈ سیٹ، ہارٹ سیٹ، ہیلتھ سیٹ اور سیول سیٹ کو ایڈ لگاتے ہیں۔ اس کا تعلق تازہ کھانوں سے ہے جو سادگی سے تیار کیے گئے ہوں۔ اس کا تعلق حقیقی، پرمغز، تخلیقی اور غمگسار سے میل ملاقات سے ہے کہ جن سے مل کر اچھا لگتا ہے۔ اس جادوئی زندگی میں داخلے کا طریقہ اپنے ماضی کو خیر بات کہنا، حال کو گلے لگانا اور اپنے بچپن کی تصور کاری، معصومیت اور محبت کو واپس لانا بھی ہے۔ بالغ اور بڑے لوگ بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے دل میں موجود جرت اور ذہانت کو دوبارہ واہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو جنت اراضی دکھائی دینے لگتی ہے، جیسا کہ بچپن میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ پکاسو نے ایک مرتبہ کہا تھا، رافیل کو پینٹ کرنے میں مجھے 4 برس لگے، لیکن ایک بچے کی طرح نقش کاری کے لیے پوری زندگی چاہیے۔ آرٹسٹ نے جوشیلے لہجے میں اپنی بات کا ٹانکا لگایا۔ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ اپنے اندر بچپن کی معصومیت لا کر ہم اپنی زندگیوں میں جادو جگا سکتے ہیں۔ ارب پتی ٹھہر گیا۔ اس نے اپنی بائک کھڑی کی اور اپنے دونوں شاگردوں کو اشارہ کر کے باغ میں لگے ایک سیاہ دھاتی تختے کو دیکھنے کو کہا۔ اسٹیون رائلی گھٹنوں کے بل آ رہا۔ عورت اور آرٹسٹ نے دیکھا کہ اس پر ایک نیا لرننگ ماڈل موجود تھا جو کچھ اس طرح دکھائی دیتا تھا۔ یور پرسنل جی پی ایس۔ نمبر 1، لوگوں کی توانائی۔ نمبر 2، تعقب کی توانائی۔ نمبر 3، جگہ کی توانائی۔ جادو۔ ارب پتی گویا ہوا اور پھر فوجی کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے گھنے بال ہوا میں ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھا، مزید فاختائیں دکھائی دینے لگی۔ میں آج کل بہت ہوا کھا رہا ہوں۔ آپ کو نعمتوں کا احساس تب ہوگا کہ جب وہ آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے کہا، زندگی میں بہت سحر ہے۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، ہر ایک کے لیے دستیاب ہے۔ ہم سب اپنے تائیں کسی نہ کسی طرح کے جادوگر بن سکتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی تجربہ کرنے کے لیے کہ جیسا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو دنیا کو بہت کچھ دیکھ کر جانا ہوگا۔ اس لیے آپ دنیا کو کبھی اپنا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب سراب ہے، جیسے جاگتے کا خواب۔ اور یوں ہر صبح دنیا کے اکثر انسان دولت کو مقصد پر، منافع کو انسان پر، شہرت کو وقار پر، مصروفیت کو خاندان پر، فتوحات کو موجود نعمتوں کی چاہت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ارب پتی نے اپنی آنکھیں بند رکھی۔
پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیے جیسے وہ اکثر کیا کرتا تھا۔ آپ اپنے جی پی ایس کو استعمال کرتے ہوئے اس جادوئی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ارب پتی نے انکشاف کیا اور اسی اثنا میں ریت پر یہ خاکہ بنا دیا۔ خوشی کی بڑھتی ہوئی مقدار کو جاننے کے لیے اس پر بھروسہ کیجیے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ کو کہاں ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کا قلب آپ کے سر سے کہیں زیادہ دانش مند ہے۔ آپ کی جبلت آپ کے علم سے جانتی ہے اور آپ کا وجدان آپ کی توجیحات سے زیادہ ذہین ہے۔ ہماری ذہانت تو ان چیزوں پر تشکیل پاتی ہے جو ہم اپنے ارد گرد سے سیکھتے ہیں۔ یہ محدود ہے، اس کی رسائی ان عقلی چیزوں تک ہے جو پہلے ہو چکی، لیکن آپ کا حاکم اعلیٰ آپ کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ یہ ممکنات پر عمل کرتا ہے نہ کہ عملیات پر۔ یہ ماورائے نظر دیکھ سکتا ہے۔ یہ لامحدود ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی۔ یہ لامحدود ہے؟ کاروباری عورت بولی۔ اپنے لطف کی پیروی کرو، اپنے خط کی سنو، مسٹر رائلی نے ہدایت کی۔ صرف انہی لوگوں کو اپنے گرد جمع کیجیے جن کی مجلس سے آپ کو اچھا لگتا ہے۔ صرف ایسی جگہوں پر جائیے جہاں جانے سے زندگی کا احساس ہوتا ہو۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ اس ماڈل پر مکمل عمل کرنا بہت مشکل ہے، البتہ اس فریم ورک کو آپ آگے بڑھنے کے لیے ایک مثالی نمونے کے طور پر استعمال کریں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے جو کچھ پڑھایا ان تمام کی طرح یہ خاکہ بھی ایک مسلسل عمل ہے، کوئی ایک واقعہ نہیں۔ اس پر وقت لگے گا۔ اس ماڈل کے شعور سے آغاز کیجیے اور پھر اپنے لطف کو اپنا جی پی ایس بننے دیجیے۔ ارب پتی نے اپنی پہاڑی بائک کے ساتھ چلنا شروع کر دیا اور دھیرے سے اپنے دونوں شاگردوں کو بھی اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا۔ واہ، وہ جادو جو زندگی کے جوہر میں ہے مجھے بہت ہی پسند ہے۔ میرے پاس جتنی بھی مادی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ اس سے اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور یہ کامیاب ہونے اور روحانی زیر کی رکھنے کے درمیان توازن کی اہمیت۔ ارب پتی نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اب تک شدید درد برداشت کر رہا ہے۔ پھر اس نے آہستگی سے بولنا شروع کیا۔ آپ کا دل ہمیشہ آپ کے دماغ سے زیادہ دانشمند ہوتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ آپ کو کہاں ہونا چاہیے۔ اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، تمہیں جادو مل جائے گا۔ ارب پتی نے تیزی سے ایک اشارہ کیا تو عقب میں کھڑے اس کے عملے میں سے اس کا ایک ملازم دوڑا آیا۔ اس نے ارب پتی کو چاندی کا کدال تھما دیا۔ سیٹ نے خوشی خوشی زمین کھودنا شروع کر دی۔ جلد ہی کسی شے کی کھنکنے کی آواز سنائی دی جیسے دھات کی ایک اور دھات سے ٹکرائی ہو۔ مسٹر رائلی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ایک فولادی ڈبے میں ریت بھرنا شروع کر دی جو زمین پر رکھا ہوا تھا۔ یہ کرتے ہوئے وہ مقامی گانا بھی گنگناتا رہا۔ اسے گنگناتے ہوئے دیکھنا اور سننا ایک عجیب ہی تجربہ تھا۔ کاروباری عورت اور آرٹسٹ محو حیرت رہ گئے۔ ڈبہ بہت ہی احتیاط سے کھولا گیا۔ اندر 11 دلکش پتلے تھے، سب کے ساتھ ایک ایک خط نتھی تھا۔ اس وقت سورج کی روشنی ارب پتی پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس پر ایک اور ٹمٹماتا ہوا ہالہ بن گیا تھا۔ میں اس کا ایک حصہ ہوں، ارب پتی نے خود سے کہا۔ کائنات کی عظیم قوت میرے اندر ہے اور متحرک یقین، اثبات، امیدیت اور مقصدیت میرے ساتھ ہے، اور اگر کچھ میری خواہش کے مطابق نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بہتر مجھے ملنے والا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ یقین سچا ہے، ہر جادوگر یہ جانتا ہے۔ عورت اور آرٹسٹ ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آرٹسٹ نے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنا منتر پڑھ رہا ہوں، ارب پتی کا جواب تھا۔ اس کے بعد مزید چند جملے بڑھائے۔ تم اس وقت تک اپنی زندگی میں جادو نہیں لا سکتے جب تک تم حقیقی جادوگر کا نایاب فن سیکھ نہیں لیتے۔ اچانک ڈبہ اٹھنا شروع ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے مٹی پر معلق ہو گیا۔ عورت اور آرٹسٹ دونوں کے منہ ایسے کھلے تھے جیسے موسم بہار میں گلاب کا پھول کھل جاتا ہے۔ آرٹسٹ ذرا جری ہوا اور بولا، آپ کو کسی نے فریب نظری، آپٹیکل ایلیوژن کا فن سکھایا ہے نا؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ مسٹر رائلی کے جواب نے پر اصراریت کو مزید بڑھا دیا۔ یہ 11 جادوئی پتلے آپ کو 11 اقوال یاد رکھنے میں مدد دیں گے جو میں گزشتہ کئی اشروں سے اپنی معاشی حیثیت کو بہتر بنانے اور متمول زندگی گزارنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، میری روزانہ کی زندگی میں مجھے رعنائی، احترام اور خیر کی تسلسل کے ساتھ ملتی رہتی ہے۔ یہی تو ہے جنت عرضی۔ ارب پتی نے مزید بات جاری رکھی، اور میں آپ دونوں سے چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسی ہی زندگی گزاریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں کر سکتا ہے، لیکن کرۂ ارض پر بہت کم زندہ لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ ہر پتلے کے ساتھ منسلک خط ایک بنیادی اور کلیدی موضوع کو آگے بڑھائے گا جو ہم ابتدا سے اب تک اس حیران کن ایڈونچر کے دوران سیکھتے رہے ہیں، اور یوں آپ کو
اس سفر کے اختتام پر کچھ اپنے اسباق کی تلخیص مل جائے گی۔ مغل گویا ہوا۔ پہلا پتلا ایک چھوٹا آئینہ تھا۔ اس کے ساتھ جو خط نتی تھا اس پر یہ عبارت درج تھی: ادب سرائے